کہ آپ نے فرمایا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ نے فرمایا تھا کہ یہ کلمہ جو ہے یہ 40 مرتبہ اگر آپ ہم سب کسی بھی غرض کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے پڑھیں کھلا تو اس کا 40 دن کے بعد اثر ظاہر ہوتا ہے. تو بہت سے لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ اس کلمے کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس طرح 40 مرتبہ نہیں پڑھتے، بلکہ یہ بڑا جلالی کلمہ ہے آیت کریمہ جو ہے، اور اس کا ایک سفید چادر بچھا کے دائرہ بنا کے ساری عورتیں مرد سفید کپڑے پہن کے بیچ میں پانی کا دیگچہ رکھ کے پھول رکھ کے تو پھر پڑھیں خوشبو لگا کے. یہ جلالی کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ ایک تو یہ عنایت فرمائیں تاکہ سننے والے اس غلط فہمی سے باہر نکل جائیں. اور آج کے لیکچر کے حوالے سے جناب میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے وہ زبان سے ہوتا ہے، عمل سے ہوتا ہے اور عبادت سے ہوتا ہے. ان تینوں کے علاوہ کیا کوئی اور بھی بہتر طریقہ ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اچانک جیسے اس کا کرم ہے آپ پر کرم کر دیا ہو، آپ کی کوئی مراد پوری کر دی ہو، آپ کو کوئی انعام عطا کر دیا ہو، آپ کو صحت عطا کر دی ہو، کوئی بڑی چیز عطا کر دی ہو، اور ہر محفل میں جا کے ہر شخص کے ساتھ ہر دوست کے ساتھ اس نعمت کا اس انعام کا ذکر کرنا، کیا یہ شکر میں شامل ہوتا ہے؟ پہلے اسی کا جواب دے دوں جو بعد میں آپ نے سوال کیا. قلم، زبان، مال، وقت، جان، ہر چیز سے اس کا شکر ادا کرنا. جو کچھ اس نے آپ کو دیا، جو ٹیلنٹ دیا، جو کچھ اس نے عطا کیا، اس سے اس کو اللہ کی راہ میں استعمال کرنا بہترین شکر ہے. چلتے پھرتے جہاں ہوں، محفلوں میں ہوں، اپنے اللہ کے گن گائیں، بہترین شکر ہے. تو یہ بہترین انداز ہیں. آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کو اللہ کے لیے استعمال کریں، پازیٹیو کے لیے استعمال کریں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے استعمال کریں، اعلیٰ ترین شکر ہے. دوسری بات آپ نے جو سابقہ میرا پروگرام تھا ذکر کا اس کے حوالے سے کی ہے، یہ بہت بڑی ہمارے ہاں غلط فہمی ہے، بدنصیبی ہے ہماری. بہت پہلی بات ہے، کئی سال پہلے قصر نور میں 12 ربیع الاول کے حوالے سے میرا سیرت کا ایک لیکچر تھا. میں نے جب وہ لیکچر وہاں دیا تو وہاں بات آیت کریمہ کی بھی آئی، تو میں نے کہا کہ اس کو کثرت سے پڑھا کرو تاکہ مصیبتوں سے نجات ملے، پریشانیاں دور ہوں. اور اس میں کسی قسم کی قید نہیں ہے کہ کسی جگہ پڑھنا ہے، کسی وقت پڑھنا ہے، خاص کیفیت میں پڑھنا ہے، وضو میں پڑھنا ہے. بات آئی گئی ہوئی، میں جہلم چلا گیا. ایک صاحب وہاں بیٹھے تھے، کوئی عالم دین تھے. وہ ظفر صاحب کی دکان پہ گئے اور ظفر صاحب سے کہنے لگے تمہارا استاد تو بڑی غلط بات کر کے گیا ہے، یہ تو بڑا جلالی کلمہ ہے، یہ تو اس طرح پڑھنا ہی نہیں. ظفر صاحب نے کہا جی مجھے تو کوئی معلومات اس طرح کی نہیں ہے، آپ بابا جی سے جہلم فون پہ آپ کی بات کرواتا ہوں. ظفر کو یاد ہوگا، یہیں ظفر بھی کہیں موجود ہوگا. تو انہوں نے جب میرے سے ملاقات ان کی ٹیلی فون پہ بات کروائی تو میں نے ان سے ایک سوال کیا. میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کلمہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھا، تو پیغمبر کیا وہاں وضو کرتے تھے مچھلی کے پیٹ میں یا وضو سے تھے؟ یہ تو پڑھائی بے وضو گیا ہے. ارے بھائی یہ تو پڑھائی بے وضو گیا ہے. وہ اتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، وہاں وضو میں رہے یا وضو کا اہتمام تھا وہاں؟ تو مولوی صاحب کے ہاتھ سے ٹیلی فون چھوٹ گیا. میں نے کہا جب پیغمبر سے بے وضو ثابت ہے تو ہم پہ یہ بائنڈنگ کیوں لگاتے ہو؟ پھر گناہوں کا اقرار ہے، اپنی غلطیوں کا اقرار ہے. اے اللہ تو پاک اور بے عیب ہے، اور سارے عیب اور ساری کوتاہیاں اور ساری خامیاں اور سارا ظلم میں اپنے اوپر خود کرتا ہوں. اللہ کسی کو گناہ میں ملوث نہیں کرتا. ہمارا نفس ہمیں اکساتا ہے یا شیطان ہمیں ورگلاتا ہے. اس کا اقرار ہے یہ. اس کو اقرار کرنے کے لیے کون سی وضو کی بائنڈنگ ہے؟ تو اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور یہ سمجھ دے کہ ہم دین کو صحیح طریقے سے. دین ہے کیا؟ ایک شخص آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی مجھ پہ اسلام کو پیش کرو. آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. وہ کہتا ہے رکیے رکیے. صحابہ کرام کو غصہ بھی آیا کہ اللہ کے رسول کو بیچ میں روکتا ہے، ٹوکتا ہے.
آپ نے فرمایا اس کی بات تو سناؤ. ہاں بھائی کیا بات, آپ مجھے مسلمان کیجیے. بھائی پوری بات بھی نہیں سنی. اے اللہ کے نبی, اے اللہ کے رسول, جو مالک رحمان اور رحیم ہے, یوم الدین کا مالک, اس کے دین میں داخل ہونے میں کیا قباحت ہے؟ مقصد انسانیت کے لیے آسانی اور فلاح ہے, سکونت اور سکینت ہے, اطمینان ہے. جب وہ میسر آ رہا ہے تو کیوں بائنڈنگ لگاتے ہو؟ تو اللہ کرے ہماری سمجھ میں یہ باتیں